اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ایکسکلوسیولی جو ہے وہ ہم عمران خان کے خلاف جو انٹرویوز، کتابیں اور جو دوسری چیزیں آ رہی ہیں، جو کوئی فیصلے آ رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن تھوڑی ان کی ہیڈ لائنز ہی ہوں گی۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں ہر شخص، ہر تیسرا چوتھا شخص جو ہے اس میں کوئی ملک ریاض ہے، کوئی ثاقب نثار ہے، کوئی خاور مانیکا ہے، اور کوئی کچھ ہے، کوئی ایرا ہے، کوئی گہرا، کوئی نتھو، کوئی خیرا۔ لیکن عمران خان کتنے ہیں؟ عمران خان کے قد کاٹ کے لوگ کتنے پاکستان میں پائے جاتے ہیں؟ اچھا، یہ برائی سے قطع نظر، جس کو دنیا اکنالج کرے اور جس کے پیچھے اتنی یوتھ ہو، جس کے پیچھے اچھے خاصے جو ہے وہ لوگ ہوں، تو اتنے اس طرح کے کتنے لوگ ہیں؟ یا اس کے فالوور والا کتنے لیڈر ہیں؟ ہمارے پاس کوئی 2-4 ہی ہو سکتے ہیں، یا اس وقت جو ہے 2-3 ہی ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے۔ تو بات کا آغاز ہم یہ کرتے ہیں جی کہ آپ نے دیکھا کہ خاور مانیکا صاحب، جن کے خاندان نے تباہ کن قسم کے جو ہے وہ فائدے اٹھائے، ان کے پورے خاندان نے سوائے ایک آدھ بچی کے جو ان کے جاننے والے، ان کے عزیز رشتہ دار، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈی فیکٹو پرائم منسٹر رہے، انہوں نے بازریہ عمران خان، بازریہ زلفی بخاری، بازریہ جو ہے وہ شہزاد اکبر بڑے فائدے اٹھائے، اور وہ جو ہے منہ بنا کے انٹرویو دے رہے تھے، بلکہ وہ اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور انٹرویو ریکارڈ ہو گیا، انٹرویو ریکارڈ کروایا ملک ریاض صاحب نے، اور ملک ریاض صاحب کے جو مبینہ ساتھی اور بڑے ہی ان کے جو قریبی ہیں، بڑے مطلب پرچیز جو ان کے صحافی ہیں، ان میں سے ایک ہیں جاوید چودھری صاحب، انہوں نے بتایا، اور ان کے وہ جو اس کی جو اقتباسات ہیں انہوں نے وہ بھی ریلیز کیے ہیں، پورے میڈیا پہ ہیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ یہ بتائیں گے ملک ریاض صاحب مبینہ طور پہ کہ انہوں نے اپنی کرپشن کی کہانی بتائیں گے کہ انہوں نے کتنے سیاستدان، کتنے یہاں کے سول سرونٹ، بیوروکریٹ، ججز، جرنل کتنے خریدے، کتنے بیچے، کتنے لوگوں کو انہوں نے کیا آفر کیا، انہوں نے دھرنے میں جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کیا۔ اس کے علاوہ وہ جو انہوں نے یہ بات شاید نہ بتائیں کہ وہ زمینوں پہ کیسے قبضے کرتے تھے، باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بتانے والے ہیں، اور اس میں مبینہ طور پہ سول سرونٹس، سیاستدان، اور خاص کر جو ہیں جو ان کو اسٹیبلشمنٹ نے جو استعمال کیا ہے وہ باتیں کریں گے۔ اور علاوہ ازیں ان کے اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ آیا وہ جو ایک اپنا پلیٹ فارم، ڈیجیٹل پلیٹ فارم یا ٹی وی جو ہے وہ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے ہائرنگ کر دی ہے ایک اور جو 90s کے جو ایک 80s اور 90s کے بڑے مشہور مخبر صحافی تھے کامران خان، ان کے ذریعے۔ تو کیا وہ اس کا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو مین جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں نواز شریف صاحب تقریباً جو ہے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید پرائم منسٹر بن چکے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ صدر بننا چاہ رہے ہیں، اور پارلیمانی نظام حکومت کو اس سے پہلے جو ہمارے بڑے جو 4 بڑے ڈکٹیٹر رہے ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کر کے ختم آلموسٹ کیا تھا، پھر یہ زندہ ہوا، اور اس ملک کی بقا پارلیمانی سسٹم میں ہے، 4-5 اکائیاں ہیں۔ تو اس دفعہ شاید وہ انکلائنڈ لگ رہے ہیں کہ یہ جتنی زرداری صاحب نے صوبوں کو جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ آٹونمی دی ہے، جو پریزیڈنشل جو پاور 18ویں ترمیم کے ساتھ ختم ہوئے ہیں، ان کو ریورس کر کے، تو وہ اس طرح کا 58(2)B یا ایک جو ہے وہ امیر المومنین ٹائپ کی کوئی چیز بننے کے اس بارے میں بڑی چیمہ گوئی ہیں، اور یہ اس کے اوپر یہ جتنے سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر ایک علیحدہ علیحدہ پروگرام کی ضرورت ہے۔ لیکن وقتی طور پہ ہم یہی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جو لوگ عمران خان کو لے کے آئے تھے، وہ اس وقت جو ہے وہی لوگ ہیں، وہ نواز شریف صاحب کو لا رہے ہیں۔ وہی ججز جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سزائیں دی تھیں، وہ بھی جو ہے وہ اچھی تو نہیں لگتا، تھوکا ہوا وہی محمد جج بشیر جو ہے وہ تھوکا ہوا جو ہے وہ چاٹ رہے ہیں۔ اب کل تک آپ دیکھیں گے 3 سال 2 سال کے بعد یہی لوگ، یہی نیب، یہی FIA، یہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ممکن ہے وہ کہیں ڈھونڈ رہی ہو، جو ہے عمران خان کو اگر زندگی رہے وہ واپس آ رہے ہیں، شاہ محمود شاہ قریشی آ رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عمران خان نے جو اپنے جن لوگوں نے ان سے بہت زیادہ فائدے اٹھائے وہ ٹیکنوکریٹ تھے، یہ ابراہیم داؤد کیا نام تھا، عبدالرزاق داؤد ہوا، غوری ہوا، ندیم بابر ہوا، اچھا اس میں یہ جو آپ کا بیرسٹر شہزاد اکبر، اور اس طرح کے لوگ تھے، اور جو دوسرے تھے جن کو انہوں نے سیکنڈ ایئر پہ رکھا ہوا یا فرنٹ لائن والے ہتھیار ڈال کے پہلے ہی بغیر لڑے،
اور جو کارکن تھے ان کو جو ہے بہت برے طریقے سے مارا پیٹا جو بھی جا رہا ہے. تو اب ایک ہی بات رہ گئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، وہ ہے وکلا. کیونکہ ججز جو ہیں، ججز جو ہمارے جو موجودہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، وہ چونکہ پولیٹیکل ججز ہیں، ان کی بھی جو ایفیلیشن ہے وہ اسی حساب سے کھیل رہے ہیں. ان سے ان کو یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی ہیں کہ مہنگائی کے لیے کوئی سو موٹو ایکشن ہو جائے، یا جو بغیر مقدمہ چلائے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ہو جائے، یا اس کے لیے ہو جائے کہ اس کی تحریک انصاف کے جلسے کو لپیٹ رہے ہیں منصرے میں پولیس والے. تو اس کے اوپر جو ہے یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے جو ہے سپریم کورٹ سے نہیں ہے، البتہ وکلا جو ہے وہ ایک آخری جو امید ہے. اور عام طور پہ اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے کہ جو ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے کیا ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کس کو کرے. نون لیگ کی آلموسٹ جو ہے گروپنگ جو ہے وہ فائنل ہے، لیکن ایک جو عام 71 والا خطرہ ہے کہ کہیں اتنے ووٹ کہیں ایک ہی طرف نہ پڑ جائیں کہ وہ جو ہے پھر وہ آپ کو جو ہے وہ پورا سسٹم بیٹھا کے تو رزلٹ جو ہے دوبارہ سے کمپائل نہ کرنا پڑ جائیں. تو فی الحال جو ہے وہ آج جو اس کے چاروں طرف سے جو حملے ہیں وہ جاری ہیں اس کے اوپر، عمران خان کے اوپر. اور کئی لوگ جو ہیں جیسے بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے گفتار کے غازی تھے، شیخ رشید تھا، اس کے علاوہ ایک میری کے صداقت عباسی تھے، اور بڑے لوگ تھے، وہ ایک فیصل آباد کے فرق حبیب تھے، اور اس طرح کے باقی لوگ. یہ جو ہے یہ جو حملہ ہوا تھا دھرنے کے دوران، خٹک پرویز خٹک، یہ سارے تھے، یہ سارے گفتار کے غازی تھے. لیکن کردار کے غازیوں میں جو ہے وہ ان مردوں میں جو ہے ایک یاسمین راشد صاحبہ یا پرویز الہی یا چند ہی لوگ رہے، اور انہوں نے جو ہے وہ دیکھا. تو اس طرح سے جو ہے وہ اگر یہ آن سلاٹ اگر برداشت کر گئی پی ٹی آئی اور انہیں ہاف لیول پلینگ فیلڈ بھی لگی تو وہ ایک جماعت بن کے ابھر جائے گی. لیکن پارلیمانی سسٹم اور یہ جو ہمارا حکومتی سسٹم ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک علیحدہ سے پروگرام کریں گے کہ کیا دنیا میں ایسا کوئی ماڈل ہے یا اتنا بڑا ملک اس طرح کی اس پہ چل رہا ہے یا چل سکتا ہے. اس کے اوپر ہم علیحدہ سے بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.